مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 3 ذو الحجہ 1446 ہجری بمطابق 30 مئی 2025 عیسوی۔ موضوع: دنیا کے افضل ترین 10 دن۔ خطیب فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، پوشیدگی اور سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا خوف رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالی نے راتوں اور دنوں کے درمیان باہمی فضیلت اور برتری رکھی ہے، اور اپنے بندوں کو عبادت کے موسم عطا فرمائے تاکہ مومن کے درجات مزید بلند ہوں۔ فضیلت والے ان دنوں میں سے جن کی شان اللہ نے بلند کی اور ان کو عظیم بتایا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالی کسی عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ دن اللہ کے حرمت والے دنوں میں سے ہیں اور حج کے متعین مہینوں کا اختتام ہیں۔ ان کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرہ کے دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذو الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کی تمام بڑی قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، صدقہ، روزہ، حج اور قربانی۔ اور ان دنوں میں سب سے بڑا شعار اللہ کے پاک گھر کا حج ہے، جو اسلام کا ایک رکن، اس کے عظیم اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور اس کے ذریعے گناہ اور خطائیں مٹائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حاجی کے لیے گناہوں کی گندگی سے پاکیزگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش گوئی اور گناہ سے بچا تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، متفق علیہ۔ ان دنوں میں عرفہ کا دن ہے، جو مسلمانوں کی حاضری اور اجتماع کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک معزز دن ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک عید ہے، جو قربانی کا دن اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عید کے دن اپنے خطبے میں فرمایا، سنو، سب سے زیادہ حرمت والا دن تمہارا یہ دن ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ دن حج کے اعمال والے دنوں میں سب سے افضل اور نمایاں ہے۔ اس میں اسلام کے بیشتر شعائر انجام پاتے ہیں۔ یہی بڑے حج کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اعلان ہے، اور اسی روز اللہ نے اس امت کے لیے دین کو تمام کیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں بیت اللہ الحرام کے حج کی تڑپ ہے، اور اپنے بندوں پر اللہ کے فضل میں سے ہے کہ اس نے حج صرف صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، اور جو حج کا عزم کرے اور نہ کر سکے وہ اس کے ثواب سے سرفراز ہوگا۔ ان مبارک 10 دنوں میں شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نووی رحمہ اللہ نے کہا، یہ خوب مستحب ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔
کیا ہے۔ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی پیروی کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے۔ ان 10 دنوں میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تاکہ وہ مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں بکثرت تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ہر وقت تکبیر مطلق 10 ذی الحجہ کے شعائر میں سے ہے، اور حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد تکبیر مقید مشروع ہے۔ اللہ کی عظیم کتاب کی تلاوت کا اجر کئی گنا بڑھایا جاتا ہے۔ صدقہ سعادت کے دروازوں میں سے ہے، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ضرورت کے وقت اور معزز زمانے میں ہو۔ عید اور تشریق کے دنوں میں ایک مالی اور جسمانی عبادت ہے جسے اللہ نے نماز سے جوڑا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا سو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ نے قربانی میں اخلاص برتنے اور اس بات پر ابھارا ہے کہ اس میں صرف ایک اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، نہ فخر ہو، نہ دکھاوا، نہ شہرت اور نہ محض رسم و عادت۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبرے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی کی۔ آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ حدیث میں مذکور کالا مینڈھا ہے جس کے بالوں پر سفیدی ہو اور سینگوں والا ہو۔ سب سے بہتر قربانی کا جانور وہ ہے جو گھر والوں کے یہاں سب سے مہنگا اور بیش بہا ہو۔ ایک بکرا آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا، اور جو قربانی کرنا چاہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بالوں یا ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے، اور جو 10 ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد قربانی کی نیت کرے وہ جب نیت کرے اس وقت سے اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے۔ اس کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے 10 ذی الحجہ کے موسم کو حج کے لیے جانے والوں اور حج سے معذور لوگوں کے درمیان مشترک رکھا ہے، اور حاجی فضیلت کے زمانوں کے ساتھ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی فضیلت بھی پاتا ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، اسے مقدس قرار دیا اور اس کی حفاظت کی ہے، اور اس میں بکثرت اور دائمی خیر کی برکت رکھی ہے، اور اسے پرامن بنایا ہے۔ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، اس میں پرندہ مامون ہے اسے بھگایا نہیں جائے گا، درخت کاٹا نہیں جائے گا، جس مال کا مالک معلوم نہیں اسے صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم تم اللہ کی سب سے اچھی سرزمین ہو اور اللہ کے نزدیک اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہو۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ توفیق یافتہ حاجی وہ ہے جو اس میں اپنے وقت کو اطاعت کے کاموں سے آباد کرتا ہے، نیکیوں کا توشہ لیتا ہے، رحمتوں کے جھونکے حاصل کرتا ہے، اور اپنے رب کی پے در پہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمتوں میں لگے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کی برکتوں سے نوازے، اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ عظیم سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق و امتنان پر۔ میں اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، بندے اللہ کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں، اور جنت یا جہنم کے سوا ان کے سفر کا کوئی ٹھکانہ یا پڑاؤ نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ اگر بندے کو اس کے رب کے قریب نہ کرے تو وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ عبادت کے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ کو بہت غیرت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ بہت غیرت مند ہے۔ اللہ کو غیرت اس بات پر آتی ہے کہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ متفق علیہ۔ حرام مہینوں میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. کتنا ہی پیارا ہے وہ توبہ کرنے والا بندہ جو ان دنوں میں توبہ کرے. اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے. اور جو کوئی اپنے قول، عمل، حال، رزق یا دل کی حالت میں کمی محسوس کرے اسے چاہیے کہ وہ توحید اور استغفار کر لے، کیونکہ اگر ان میں سچائی اور اخلاص ہو تو ان دونوں میں شفا ہے. پھر جان لو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا تم کو حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے مطابق فیصلے کیے اور اسی کے ذریعے عدل کرتے رہے. اور تمام صحابہ سے بھی راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنی سخاوت و کرم کے صدقے. اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ کر. اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن، سکون اور خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہمارے سربراہ اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسندیدہ ہیں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کو نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اور ان دونوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنا اے رب العالمین. اور مسلمانوں کی تمام حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ کے بندو، بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.